من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 64-65 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقین طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب ان دو آیات میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے کہ کہہ دو قل افغیر اللہ، کہہ دو کہ کیا پھر بھی ہے جاہلو، یعنی کہ یہاں پہ ایک عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، تم کیوں جاہلوں والی باتیں کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے بات کہتی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا۔ یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ایک کافر ہے منکر، وہ مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک مشرک ہے کہ جو مانتا ہے اللہ کو لیکن ساتھ میں اس نے اوروں کو بھی مددگار بنایا ہوا ہے اللہ کا، یہ اللہ تک پہنچنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ عبادت کی بات آئی ہے، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک اطاعت اور ایک محبت، کہ جو بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، کہ جب تک اطاعت اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار نہ ہو تو اس وقت تک عبادت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ دیکھیں اگر اس دور میں دیکھا جائے تو اطاعت تو منافق بھی کر رہے تھے مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ مجبور ہو کے کر رہے تھے، وہ خوشی سے نہیں کر رہے تھے، دلی لگاؤ نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ کی اطاعت میں محبت بہت ضروری ہے، آپ دل کے ساتھ کرو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارا جسم ہے نا، یہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کا سارا وجود اس روح پہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ اگر روح نکل جائے جسم سے تو بدن تو خود بخود کچھ عرصے میں گل سڑ جائے گا۔ تو ایسے ہی عبادت میں جسد یعنی جو جسم ہے وہ اطاعت ہے جو نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی روح اصل جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اصل چیز جو ہے وہ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ تو توحید فی الاطاعت کیا ہے کہ آپ کی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ پاک ہمیں والدین کی، استاد کی، کسی کی بھی اطاعت کرنے سے روکتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے استاد کو حکم نہ مانو یا والدین کا، نہیں، اللہ پاک ان چیزوں سے منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کرو، استاد کی اطاعت کرو، بڑوں کی اطاعت کرو، بات مانو ان کی رسپیکٹ کرو، اس چیز سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک رول رکھا گیا، ایک اصول ہے، ایک حد رکھی اللہ پاک نے کہ اگر کوئی ایک اطاعت بھی اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو جائے یا اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے، یعنی اگر کسی انسان کی اطاعت میں کوئی اس قدر ہو جائے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے برابر، یعنی اس کو اتنا درجہ دے دے، تو یہاں پہ یہ پھر شرک فی اطاعت ہو جائے گا کہ مخلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس دائرے کے اندر، اس لیمٹ کے اندر رہ کے والدین کا حکم مانے، بیوی شوہر کا مانے، استاد کا مانے، ہر جس کا بھی آپ ماننا چاہتے مانے، لیکن اس دائرے کے اندر رہ کے کہ اللہ کی اطاعت کے برابر بھی نہ ہو اور اس سے باہر بھی نہ چلی جائے، کہ اللہ کی نافرمانی بھی اس میں ذرا برابر نہ ہو۔ اب اس کو اپلائی کرتے سب سے پہلے جو ہم سے جو سب سے پہلے اطاعت کا طلبگار بنتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے میرا اپنا نفس ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو نفس ہے وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا کہ مصر کی حکومت میری ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، اور ہمارا نفس کیا کہتا ہے کہ میرے وجود پہ میری مرضی چلے گی، میں جو چاہوں کروں۔ تو اگر کوئی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کوئی ایسا ذریعہ استعمال کرے، کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جس کو اللہ نے منع کیا ہو، اور وہ بار بار وہی طریقے غلط استعمال کرے، اپنے آپ کو تسکین دے اور وہ اس چیز کی حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا ہے۔
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے غور کیا اس شخص کی حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ نے غور کیا ہے اس انسان کو کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو ہی معبود بنا لیا ہے، کہ جو اس کو اس کا نفس کہے گا وہ اس کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے کہ وہ تابع خود کو اس کے کرنا ہے جو اللہ کی ذات کہے گی، اور اپنی نفس کو بھی اس کی اطاعت کے اندر لانا ہے کہ ہر ایک کام جو آپ کو آپ کا نفس کہے گا ہم ہر وہ کام نہیں کر سکتے. آپ اسی اصول کو رکھیں، اور ہر ایک شے جو بھی ہے کوئی بھی چیز تو وہ اللہ کی اطاعت سے آزاد نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی اللہ کی اطاعت کے اندر اندر رہ کے آپ باقی تمام لوگوں کا، رشتہ داروں کا جو بھی ریلیشنز ہے آپ کے ساتھ، آپ ان کی بات جو ہے وہ مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اطاعت کر سکتے ہیں، ان کی مطلب بات کہی جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے برابر نہ آ جائے اور اس دائرے سے، اس لیمٹ سے باہر نہ چلی جائے. اور ایک چیز ہوتی ہے محبت. اسی طریقے سے اللہ پاک نے محبت سے منع نہیں کیا، والدین سے، اولاد سے، آپس میں، وطن سے، قوم قبیلے سے. ان محبتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمام محبتوں سے بالاتر محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے گی. توحید فی محبت اصل روح ہے توحید فی العبادت کی، کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور شدید درجے کی. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، کہ آپ کے دل میں جو حد درجے کی محبت ہو وہ اللہ کی محبت ہو. آپ کی ہر ایک چیز، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کے گھر، مکان، خزانے، گاڑی، ہر ایک چیز، یہ چیزیں انسان کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب نہ ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 21 لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. ایسے ہی ہر ایک چیز دیکھیں کہ کسی بھی شے کی محبت اگر اللہ کی محبت سے اوپر آ جائے، اس کے دین کی، اس کے رسول کی محبت سے اوپر آ جائے، تو وہاں پہ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ایمان میں کہاں پہ کمی رہی ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو وطن کی محبت، وطن ہو، قبیلہ ہو، خاندان ہو، ہر ایک چیز، ان میں جو سب سے اوپر ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز سے، وطن سے ایسی محبت اگر انسان کو ہو جائے کہ اس کو دین بھول جائے، تو یہ محبت، وطن کی محبت ٹھیک نہیں ہے. کہ آپ کو وطن سے بھی اگر محبت ہے تو اس وجہ سے جیسے اللہ کے نبی کو محبت تھی وطن سے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، کہ جس طریقے سے انہیں محبت تھی وطن سے کہ جو زمین ہے اس پہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کا نظام بلند کیا جائے، تو ایسی محبتوں میں وطن سے بھی کہ ہمیں یہ پرواہ ہو، ہمیں یہ فکر ہو، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، اس چیز کے لیے کوشش کریں کہ اس زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. اور پھر انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے سے محبت کرنے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، اس کو پسند ہے کیونکہ اس کے دل اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے. تو اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کی محبت کو رکھنا ہے. تو اللہ ہی سے اصل محبت رکھنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، دعا ہو تو اللہ سے ہو اخلاص کے ساتھ، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات کو سمجھا جائے. لا تدعو مع اللہ احدا، یہ سورہ مومن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی اسلامی ریاست یا ایسا نظام جو پورے انسانی زندگی اور اس کے ہر ایک پہلو کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اللہ کا دین اس پہ غالب ہو جائے. یعنی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اس دائرے سے باہر نہ ہو، چاہے وہ سماجی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، جو بھی ہو، سب اس کے مطابق ہو. ہماری زندگی کا ہر ایک پہلو اللہ کے دین، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ ہے اقامت دین، کہ دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، صرف انفرادی حیثیت سے نہ رہے بلکہ یہ ایک اجتماعی حیثیت پہ بھی رہے. اور علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کہ نور توحید کا اتمام تب ہوگا جب پورے اجتماعی نظام پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا.